الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ آج سے ہم 27ویں پارے کی سورۃ الرحمن کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورت قرآن مجید کی سب سے زیادہ خوبصورت سورت ہے۔ اسی وجہ سے اس سورت کو عروس القرآن یا زینت القرآن، قرآن مجید کی خوبصورتی یا قرآن مجید کی رونق بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا آہنگ، اس کا اسلوب اور اس کے کلمات ایسے خوبصورت ہیں کہ جو سننے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور دلوں میں جگہ بناتے ہیں۔ اس سورت میں 31 بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے کلمات آئے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ 31 بار اس سورت میں آئی ہے۔ ویسے اس سورت کی آیات کی تعداد 78 ہے، جس میں سے 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ کلمات آئے ہیں۔ ویسے تو قرآن مجید سارے کا سارا ہی شفا ہے، لیکن مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ قرآن مجید کی اس صورت یعنی سورہ رحمان کا سننا یہ بھی بیمار دلوں کے لیے شفا کا باعث بنتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان ہے جس نے قرآن کو سکھایا، جس نے انسان کو بنایا اور جس نے اس کو بات کرنا سکھایا۔ الرحمن پہلی آیت مبارکہ سورہ رحمان کی، جس میں اللہ جل جلالہ کا مبارک نام، صفاتی نام الرحمن آیا ہے۔ رحمان کا معنی ہے بے انتہا رحم کرنے والا، بے انتہا رحم کرنے والا، کہ جس کے رحم کی کوئی حد اور کوئی انتہا اور کوئی شمار نہ ہو۔ رحمان بے انتہا رحم کرنے والا، اور یہ صفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کے سوا کوئی دوسرا رحمان نہیں ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ رحمان نام رکھنا جائز نہیں ہے۔ عبد الرحمن نام ہوگا، رحمان کا بندہ، لیکن رحمان نام رکھنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ رحمان اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اور کیونکہ اس کا معنی ہی یہ ہے کہ بے انتہا، بے شمار، لا متناہی، بے حد و حساب رحم کرنے والی ذات، اور وہ اللہ جل جلالہ کی ذات بابرکات ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی ناموں میں سے قرآن مجید میں جس نام کا سب سے زیادہ ذکر فرمایا ہے وہ نام بھی یہی ہے،
114 بار تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کہ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، 114 بار قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنی رحمت کا، بار بار اپنے رحمان ہونے کا، بار بار اپنے رحیم ہونے کا تذکرہ فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت بلا شبہ بے انتہا ہے، اور یہ رحمت کئی اعتبار سے ہے، اس کی کوئی ایک جہت نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس دنیا میں جو ہمیں کھانا پینا رہنا سہنا ملتا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے۔ بے شک یہ رحمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ کی رحمت کی صرف یہ ایک جہت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اتنی زیادہ جہات ہیں اور اس رحمت کے اتنے زیادہ پہلو ہیں کہ اگر ایک پہلو کو ہی شروع کر لیا جائے تو اسی پر ہی بات مکمل نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جو بے شمار پہلو ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک پہلو کو ہی لے لیا جائے تو ہماری زندگیاں فنا ہو جائیں گی، لیکن اس پر بات مکمل نہیں ہو سکتی، وہ ایک پہلو بھی ہم مکمل نہیں کر سکتے۔ ہماری اس دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کی رحمتیں، ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے آنے کی تیاری میں جو اللہ کی رحمتیں ہیں، پھر اس دنیا سے ہمارے جانے کا جو عمل ہے اس میں اللہ کی رحمتیں، ہمیں دوبارہ اٹھایا جانا اور پھر قیامت کے دن اور قیامت کے بعد اللہ جل جلالہ کی جو رحمتیں ہیں وہ رحمتیں بے کرا ہیں، بے پایا ہیں، بے شمار ہیں، لامتناہی ہیں، حد و حساب سے باہر، یعنی ہر ایک جہت اس رحمت کی انسان کی عقل سے ماورا ہے، اس کی سوچ سے بالا ہے اور اس کی فکر سے بہت اوپر ہے، انسان اس کا شمار نہیں کر سکتا۔ جانوروں پہ اللہ کی رحمت، پرندوں پہ اللہ کی رحمت، حتیٰ کہ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور باغی ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحمت کرنے والا ہے۔ شیطان اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا نافرمان ہے، وہ بھی اللہ کے دائرہ رحمت سے خارج نہیں ہے۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے، مفسرین نے، کہ شیطان جو اللہ کا سب سے بڑا نافرمان ہے وہ بھی اللہ جل جلالہ کے دائرہ رحمت سے خارج نہیں ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے باغی اور نافرمان جو جہنم میں جائیں گے وہ جہنم میں جانے کے بعد بھی اللہ کے دائرہ رحمت سے خارج نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال دی بعض مفسرین نے کہ اہل جہنم کو جہنم میں جو عذاب ہوگا، جو سزا ملے گی، اللہ تعالیٰ انہیں اس سے زیادہ سزا دینے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اس سے زیادہ سزا دینے پر قادر ہے۔ اور دنیا میں انہوں نے جن نعمتوں سے فائدہ حاصل کیا، کھایا پیا سانس لیا، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے چھیننے پر قادر تھا، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ جس نے دنیا میں انہیں ان نعمتوں سے نوازے رکھا، اور جہنم میں جو عذاب انہیں ملے گا اللہ اس سے زیادہ عذاب دینے پر قادر تھا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہی ہے۔ تو اس کی رحمت کا دائرہ تو ہر ایک تک وسیع ہے، کیا انسان، کیا غیر انسان، کیا مسلمان، کیا غیر مسلم، اس کی رحمت کا دائرہ تو ہر ایک کے لیے وسیع ہے۔ بعض اوقات اسے کسی انسان کا ایک چھوٹا سا عمل پسند آ جاتا ہے اور وہیں اس کی رحمت کو جوش آتا ہے اور اس کا کام بن جاتا ہے۔ ایک آدمی جا رہا تھا سخت گرمی کے عالم میں سفر کرتا ہوا، رستے میں شدید پیاس لگی، دائیں بائیں پانی نہ ملا، خیر ڈھونڈتا ہوا ایک کنویں کے پاس پہنچا، دیکھا کہ نیچے پانی ہے، اب وہاں نہ کوئی رسی، نہ کوئی ڈول، نہ پانی نکالنے کا کوئی ذریعہ، تو خیر نیچے اترا، کسی طریقے سے خوب سیر ہو کر پانی پی لیا۔
جب اوپر آیا واپس تو ایک پیاسا کتا پیاس سے ہانپ رہا ہے، کیچڑ میں منہ دیا ہوا ہے۔ تو اس آدمی کے دل میں یہ خیال آیا کہ جیسے میں پیاسا ہوں ویسے یہ بھی پیاسا ہوگا۔ تو وہ دوبارہ نیچے گیا، برتن تو کوئی نہیں تھا، وہ اپنے جوتے کے اندر پانی بھر کے لایا اور اس کتے کو پلا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عمل پر اللہ جل جلالہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ کتا ایک ناپاک جانور ہے، ہم سب جانتے ہیں، بغیر کسی شرعی مقصد کے کتے کو پالنا بھی ناجائز ہے، یہ بھی ہم سب جانتے ہیں، ایک ناپاک جانور۔ لیکن اس کے باوجود ایک ناپاک جانور کے ساتھ بھی مہربانی کرنے پر، اس پر ترس کھانے پر اللہ جل جلالہ نے اس آدمی کی مغفرت فرما دی۔ ایک اور واقعہ بیان کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک تاجر تھا، اس کی تجارت خوب چلتی تھی، تو اس کے لڑکے تھے، ملازم تھے، تو اس نے اپنے ملازموں سے یہ کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی تنگ دست آئے تو رعایت کر دو، پیسے نہ ہوں تو قرض پہ ادھار پہ چیز دے دو، پھر بھی نہ دے سکے تو اسے تنگ مت کرو، آسانی کرو، تنگ دست کے ساتھ آسانی کرو۔ وہ شخص انتقال کر گیا، جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ تم یہ کیوں کرتے تھے؟ اس نے کہا کہ میرا یہ خیال تھا کہ اس کی وجہ سے میں آپ کی رحمت کا مستحق بن جاؤں گا، اور تو میرے نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اس کے اس عمل پر اس کی مغفرت فرمائی۔ صرف ایک عمل، تنگ دستوں پر اللہ تعالیٰ کے نادار اور مفلس بندوں پر ترس کھانا، نرمی کرنا، رحم دلی کا معاملہ کرنا، اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو اس کی رحمت تو، اللہ جل جلالہ کی رحمت تو بے شمار ہے۔ وہ 100 آدمیوں کا قاتل، تفصیلی واقعہ ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، 100 آدمیوں کا قاتل، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی مغفرت فرما دی۔ حالانکہ ابھی توبہ کے راستے پر چلا تھا، راستے میں ہی انتقال ہو گیا، لیکن پھر بھی اللہ جل جلالہ نے اس کی مغفرت فرمائی اور اس کو جنت میں داخل فرما دیا، حالانکہ کتنا بڑا وہ اللہ کا مجرم تھا۔ اور ایسے بے شمار واقعات میں ملتے ہیں۔ تو رحمان کہ جو رحم کرتا ہے اپنے بندوں پر، اس دنیا کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورت کی ہر چیز پیدا کی اور اس کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کی، اور پھر احسان بھی نہیں جتلایا۔ یہ نیکی کرتا ہے، اس نیکی کو بندے کی طرف اللہ منسوب بھی کر دیتا ہے۔ تو بے شمار رحمتیں ہیں، لامتناہی رحمتیں ہیں۔ اس الرحمن کے لفظ سے سورہ رحمان کا آغاز ہوتا ہے۔ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کیسے وہ رحمان و رحیم ذات اپنی نعمتوں اور اپنی رحمتوں کی بارش اس بندے پر برسائے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق